ماہ رجب کے حوالے سے ہی چند گزارشات ہوں گی۔ رجب کی 13 تاریخ کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور رجب سے دو اور ایسے کام ہیں جو بڑے مشہور ہیں، وہ ریلیٹڈ اور تعلق رکھتے ہیں۔ 22 رجب کو در حقیقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، لیکن وہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کی ولادت کا ظاہر کر کے وہ رجب کے کنڈے 22 رجب کی جو کرتے ہیں تقسیم، وہ ایک عمل کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اور 27 رجب کو معراج مشہور ہے، حالانکہ یہ پکی تاریخ نہیں، اور بھی 5 تاریخیں ہیں، مختلف محققین کی مختلف آراء ہے۔ تو بہرحال پھر ان سے آگے بڑھیں تو رجب میں مختلف قسم کی عبادات جو ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ کوئی بھی عمل ہے، اگر وہ سنت سے ثابت نہیں تو ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے سنت کافی ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری عبادات سکھا دی ہوئی ہیں، لہذا جو عبادات آپ نے سکھائی ہیں ہمیں وہی کرنی چاہیے، اپنی طرف سے کوئی ایڈ اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے مشہور روایت ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ حکیم بن نظام کے بارے میں بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی ولادت کے حوالے سے ہو سکتا ہے خانہ کعبہ میں کوئی جگہ ہو، اس طرح کے حالات ہو، کچھ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ثابت نہیں، بالفرض ثابت بھی ہو جائے، پاسبل ہے، ظاہر ہے پردے کی کچھ جگہ ہوگی، ایک مخصوص حالات ہوتے ہیں، ان سے گزرنا ہوتا ہے اور خاتون نے، تو بہرحال اس کے کسی ایک جگہ پہ کوئی ایسا مقام ہوگا جہاں یہ ان کی ولادت ہوئی ہو۔ باقی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر فرمایا تھا کہ علی وہ ہیں جنہیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ کو ان سے محبت ہے، اللہ کے رسول کو بھی ان سے محبت ہے۔ ہر ایماندار کے لیے ان سے محبت شرط ہے، ان سے بغض منافق ہی رکھتا ہے۔ اور پھر نصیبے کی بات دیکھیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خلیفہ رابع ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں خلفائے راشدین میں سے، اہل بیت میں شامل ہیں۔ پھر ان کی بیوی جنتی خواتین کی سردار ہیں، 2 بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ رفعتیں، یہ عظمتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی دوست۔ ظاہر ہے جس کو اللہ کے نبی سے محبت ہے لازماً وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ باقی ان کی سیرت ہم دیکھیں، علم کے ساتھ انہیں بڑی لگن تھی، ان کی طرف اشعار مشہور ہیں جو منسوب کیے جاتے ہیں، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم يبقى لا يزال۔ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، اس نے ہمیں علم دیا، جاہلوں کو مال دے دیا۔ مال تو عن قریب ختم ہو جائے گا لیکن علم کو فنا نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، شجاعت مشہور ہے، اور ان کا غصہ، بہادری اللہ کی رضا کے لیے تھی، ذاتی کبھی انتقام نہیں، انتقام کی طرف انہوں نے اپنی طاقت کو نہیں استعمال کیا۔ واقعہ مشہور ہے، ایک نے ان کے چہرے مبارک پہ تھوک دیا، دنگ کے دوران آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر عدل ان کا بڑا مشہور ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس امت کے بہترین قاضی ہیں۔ تو یہ وہ عظمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہیں۔ اس قوم کے عادل ترین شخص ہیں وہ، ان کی محبت ایمان کے لیے شرط ہے۔ علم کو ترجیح دی، مالی لحاظ سے اس طرح کی فراوانی نہیں تھی، حتیٰ کہ شادی کے موقع پر بھی
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ لے کر پھر پیسے بھی دیے، زرہ گفٹ کر دی۔ تو یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر شان ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سنت کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ اذان کا جواب دیتے ہوئے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا جواب لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ دیا۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور بڑے واقعات ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت تھی، سنت کو فالو کرتے تھے۔ ایک دفعہ مغیرہ کو کہا کہ مجھے اللہ کے نبی کی کوئی حدیث لکھ کر بھیجو۔ انہوں نے پھر یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال، زیادہ بحث و تکرار، مال ضائع کرنا، زیادہ سوالات کرنا، ان کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کے لیے دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ ان کو ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا دے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، یہ عام بیان ہی نہیں کرتے، وہ آپ پڑھیں اس سے سمجھ آتی ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت حسن، سیدنا امام حسن اور سیدنا امیر معاویہ، ان کی جو بصیرت ہے اس کی اس وقت ضرورت ہے امت کو صلح جوئی کی۔ میدان جنگ میں دونوں اصحاب بڑے بڑے لشکر لے کر آ گئے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، 2704 نمبر ہے غالباً، اسلام 360 میں آپ سرچ کریں مل جائے گی۔ بہت بڑا لشکر لے آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اس کے بعد ظاہر خلافت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی۔ امیر معاویہ عمر بن عاص کو کہتے ہیں کہ اتنا بڑا یہ لشکر وہ بھی لے آئے ہیں، ہم بھی لے آئے ہیں، اگر ہمارے ان کو زیادہ شہید کر دیں، قتل کر دیں، وہ ہمارے بندوں کو قتل زیادہ کر دیں تو اتنی بیوہ عورتیں ہو جائیں گی، اتنے بچے یتیم ہو گئے، کفیل کون، کفالت کون کرے گا؟ یہ ان کی سوچ دیکھیں، یہ باقاعدہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ پھر عمر بن عاص کے مشورے سے 2 قریشی خاندان کے بندوں کو بھیجا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہ ان سے عرض کرو کہ صلح کر لیں۔ چنانچہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا یہ کوفے والے لوگ کس طرح کے ہیں، لالچی لوگ تھے نا، تو ان کو جو صلح کروانے کے لیے آئے تھے کہتے تھے یہ جو آئے ہیں ان کو کچھ پیسے دینے پڑنے ہیں۔ وہ جو 2 بندے تھے نا، اب امیر معاویہ کی کیفیت دیکھیں، وہ 2 بندے ہر قسم کی بات کی ضمانت دے کر اٹھے۔ انہوں نے کہا یہ امیر معاویہ بات ماننے کہتے ہیں ہم انہوں آگے دیں گے، کہ اس کا بھی دیکھیں نا کردار ہے نا، تو وہ گارنٹیاں دے رہے ہیں۔ ظاہر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد اور جنتی جوانوں کے سردار ہیں، دنیا سے انہیں کیا رغبت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کی ان کے آگے۔ جو ساتھ تھے نا ان کے بارے میں کہ ان کو کچھ دینا لینا پڑے گا۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو ان کو دینا ہے جس طرح بھی ہے صلح ہونی چاہیے، قتل و غارت سے بچ جائیں، اور پھر وہ صلح ہوئی۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال، ظاہر امام حسن کا مرتبہ امیر معاویہ سے زیادہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہے، یہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں دونوں بھائی۔ 7 سال پھر زندہ رہے، ان کی جو ہے نا حکومت میں، خلافت میں، امارت میں 7 سال امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی اختلافات نہیں ہوئے۔ اور 20 سال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی امارت میں حکمرانی میں رہے 20 سال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ کی 20 سال حکمران رہے ہیں امیر معاویہ، 20 سال گورنر رہے ہیں۔ آج دیکھیں نا 2 سال نہیں گزرتے حکمرانی پہ، کیا گزرتی ہے عوام پہ جی؟ تانگ نہیں بڑھ جاتے؟ تھوڑا عرصہ ہی گزرتا ہے، سب کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، جی بھر جاتا ہے، کیا حالات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وہ صلح، پھر وہ حدیث جو اللہ کے نبی کا یہ فرمان تھا کہ میرا یہ نواسہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا، وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کیا، سیکریفائز کیا، قربانی دی، صلح کر لی۔ بہت بڑا قدم تھا یہ۔
کوفی بہت اس رائے کے مخالف تھے، لیکن زیادہ فائدے کے لیے کہ مسلم امہ میں قتل و غارت ہوگی، اللہ کے نبی کے امت کے لوگ آپس میں قتل ہوں گے، اس سے بچنے کے لیے صلح کر دی۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بھی کہ یہ کوفیوں سے خبردار رہنا، یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ کسی بندے نے بھی ان پہ خوشی کا اظہار نہیں کیا کوفیوں پہ۔ اب دیکھیں، کوفیوں کو کوسنے کی بجائے سارا رخ جو ہے وہ شام کی طرف کر دیا گیا ہوا ہے واقعہ کربلا کا۔ کوفیوں کا اپنا کردار تو دیکھیں کیسے ہے، صلح کس طرح کی ہے، امام حسن کی کیا رائے ہے، دوسرے اکابر صحابہ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے، دیکھیں نا ذرا جا کے۔ وہ تو خود بندوں کو قتل کرنے والے اس طرح کے لوگ تھے۔ بہرحال انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہونا تھا، ان کی شہادت برحق ہے، پوری مسلم امہ کا اجماع ہے کہ وہ کربلا کے میدان میں شہید برحق ہیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب کو فوت ہوئے، اور پھر ان کے علاقے، ان کے دور میں اس سمندری طاقت مسلمان سب سے بڑی بن گئے۔ 20 سال میں پھر خانہ جنگیاں نہیں ہوئی، کیونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی تھی، مسلمانوں کے 2 دھڑے ان میں صلح ہو گئی تھی، پھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ ان کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ممبروں کے اوپر معاذ اللہ لعن طعن کی جاتی تھی، وہ جو معنی یہ کرتے ہیں یہ غلط ہے۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے کسی نے کیا ہو سیاسی طور پہ، آج کے گئے گزرے دور میں بھی کوئی بندہ کسی کے اہل بیت کے بارے میں بات کرے یا بھلا کوئی زندہ چھوڑتا ہے اس کو؟ اس کا جینا نہیں، جینا دوبر ہو جاتا ہے۔ مسلمان گئے گزرے بھی ہیں، اہل بیت کے بارے میں کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ان کی شان میں کمی ہو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ سیاسی طور پہ ہلکا پھلکا اس وقت اختلاف ہوا ہوگا، نہیں تو امام حسن امام حسین اس وقت موجود تھے۔ تو وہ دور جو خیر القرون کرنی کا دور ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد والا صحابہ کا، پھر تابعین کا، یہ وہ دور تھا۔ تو بہرحال بات دور نکل گئی۔ تو 22 رجب کو امیر معاویہ فوت ہوئے، تو بعض لوگ 22 رجب کو کنڈے بھرتے ہیں جی امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی ولادت کا دن ہے۔ گوگل پہ چلے جائیں، آج کل بڑا آسان کام ہے، سرچ کر لیں جا کے امام جعفر صادق کی ولادت، نہ ان کی رجب میں ولادت ہے نہ وفات ہے، پیچھے یہی ہے، حضرت امیر معاویہ کی وفات ہے۔ پھر کسی کی ولادت پہ اگر حاجتیں پوری ہونی ہوتی خوشی پہ، تو ان سے پہلے بڑے بڑے ہیں، ان کی ولادتوں پہ نہیں ایسے ہو رہا۔ اللہ کے نبی نے حاجات پوری کرنے کے لیے بڑا کچھ سکھایا ہے، سنت کو فالو کریں۔ یہی تو ضروری ہے کہ فلاں نے خواب دیکھا یا فلاں نے ایسے کیا تو بس ادھر سے اب بات چلا دیتے ہیں۔ دین مکمل ہو چکا ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے لیے پوری کر دی ہے، اور اسلام کو تمہارے لیے دین پسند کیا ہے۔ دین پورا ہو چکا ہے، کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں، معاذ اللہ۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ سنیں کتنا سخت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی نئی عبادت ایجاد کرے اور کہے یہ بڑی اچھی ہے، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عبادت نہیں بتائی تھی؟ پھر بڑے سخت الفاظ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ کے نبی نے معاذ اللہ رسالت کا فریضہ پورا ادا نہیں کیا۔ عبادات پوری ہو چکی ہیں، 5 نمازیں ہیں، تہجد ہے، اشراق ہے، جو بھی آپ نے حاجت کی نماز ہے، جو نوافل ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں۔ اب یہ فلاں رات کو اتنے نفل پڑھ لیں اتنا ثواب ہے، ایسے ہی بس حدیث میں ہے ہی نہیں ہے۔
بھائی جو اللہ کے نبی نے فرض چیزیں قرار دی ہیں، اللہ نے فرض قرار دی ہیں، جو مسنون ہے بس وہی کریں، وہی ہمارے لیے کافی ہے، ان سے آگے پیچھے نہیں ہونا۔ فرائض ہم سے ادا ہوتے نہیں ہیں، مزید اضافہ کرتے جا رہے ہیں لوگ۔ حاجت کوئی بھی چاہیے، بڑی دعائیں ہیں، اللہ کے نبی نے 2 نفل کا پڑھو حاجت کے، پھر اللہ سے مانگو، درود پاک پڑھتے رہو، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعائیں مانگو، لوگوں سے کہو میرے لیے دعائیں مانگیں۔ حاجت پوری کرنے کو تو بڑے طریقے اللہ کے نبی نے بتائے، جو بتا دیے بس انہی پر عمل کریں، وہ کافی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ ایک صحابی ان کو ایک مسجد میں لے گئے، پہلے انہوں نے عمل دیکھا اس صحابی نے کہ کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں آگے، ان پہ 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مسجد میں وہ لے کے گئے، انہوں نے جب دیکھا تو وہ بڑے غصے میں آ گئے، بڑے سخت الفاظ کہے اور کہا یہ نیکیاں گننے کی بجائے تم اپنے گناہ گنو، پھر اللہ سے معافیاں مانگو، یہ عمل ایسے اللہ کے نبی نے نہیں کیا، تم کیوں کر رہے ہو؟ اب دیکھیں ظاہری طور پہ سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، اللہ اکبر، اللہ کی تعریف ہے، لیکن وہ انہوں نے آگے کو کنکریاں یا کوئی چیزیں رکھی ہوئی تھی، ان پہ تعداد انہوں نے بڑھائی ہوئی تھی، یہ جو 2 چیزیں انہوں نے ایڈ کی تھی اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا عمل غلط ہے۔ آپ نے نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہا، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ اللہ اکبر، ایک اور دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ دعا یہ پڑھے، جتنا بتایا اس میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، بس یہی ہمارا جو ہے نا ایک بنیادی اختلاف چلتا ہے اپنے دوسرے بھائیوں سے۔ اس کی آگے دیکھیں، ان میں کچھ اسباب انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے نئی نئی چیزیں جو ہے نا وہ ایجاد ہوتی جا رہی ہیں اور دین میں شامل ان کو سمجھا جاتا ہے۔ مثلا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ چیز جو ہے نا قرآن کریم میں بھی نہیں، سنت میں بھی نہیں، لیکن سینہ بسینہ چل رہی ہے۔ یہ دیکھیں نا، سنت سے ہٹ کے کیسے پروٹیکشن لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ بھائی یہ چیز نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ حدیث میں، لیکن بزرگوں کے سینہ بسینہ چل رہی ہے۔ اب میں اس پہ ذرا ایک 2 باتیں کرتا ہوں، پھر آپ فیصلہ آپ کر لیں۔ دیکھیں جی، سب سے زیادہ سینوں میں محفوظ کون سی کتاب ہے؟ سینہ بسینہ چلنے والی کون سی کتاب ہے؟ قرآن کریم ہے نا، سب سے زیادہ محفوظ یہ ہے۔ ساری دنیا میں سب سے زیادہ حافظ اس کے ہیں، سینوں میں زیادہ محفوظ ہے۔ عام مسلمان کو بھی کوئی نہ کوئی صورتیں، وظیفے، کوئی رات کو پڑھتا ہے، کوئی دن کو، کوئی اپنی ضرورتوں کے لیے ہے کہ نہیں، قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد ہوتا ہے۔ جب جنگ یمامہ ہوئی مسیلمہ کذاب کے خلاف، کئی حفاظ شہید ہو گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی، مشورہ دیا کہ قرآن کریم لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کسی کے پاس چند صورتیں، کسی کے پاس کچھ پارے تھے، کوئی چمڑے پہ لکھا، کسی نے ہڈیوں، اونٹ کی ہڈی کے شانے پہ لکھ دیا، کسی نے پتوں پہ لکھ دیا، مختلف تھے۔ ایک جیسے یہ ہمارے پاس اب قرآن ایک جلد میں ہے، اس طرح نہیں تھا، مختلف تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کی، مشورہ دیا کہ قرآن کریم کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جن سینوں میں قرآن ہے ان کے جانے سے قرآن غیر محفوظ ہو جائے۔ جا کے دیکھیں، توجہ کریں، خالی سینہ بسینہ اگر ہوتا نا، جتنے مرضی حافظ شہید ہو جاتے، کہتے کوئی بات نہیں ہے، قرآن نہ بھی لکھے تو یہ محفوظ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ کسی چیز کی حفاظت کے لیے تحریر اور سینہ دونوں ضروری ہیں۔ قرآن سے زیادہ محفوظ کوئی کتاب نہیں ہے، اس کا ضامن خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ اپنے طریقے، اپنے دوسرے غیر مسنون اعمال عام عوام کو دھوکہ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سینہ بسینہ چل رہا ہے، یہ قرآن میں نہیں، سنت میں نہیں، لیکن سینہ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟
خالی سینہ بسینہ چلنا ہوتا تو قرآن چلتا، اللہ کے نبی کی حدیث چلتی۔ حدیثوں کو اس طرح لکھا گیا کہ قرآن میں مکس نہ ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے 7000 اور کچھ حدیثیں بخاری شریف میں درج کی ہیں، ذرا توجہ سے سنیں۔ 7000 اور کچھ حدیثیں، اور ان کو بیان کرنے والے تقریباً 7 لاکھ لوگ تھے، 7 لاکھ لوگ۔ اور انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ نے سنا، آگے سینکڑوں صحابہ نے سنا، ان سے ہزاروں لوگوں نے سنا، ان سے آگے ہزاروں نے، لاکھوں تک گئی تعداد ایک ایک حدیث کو اللہ کے نبی سے سنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تک آتے وقت ہزاروں لوگوں کو ایک ایک حدیث یاد تھی، لیکن پھر بھی اس پر نہیں چھوڑا کہ سینہ بسینہ بس چلی جائے گی تو ٹھیک ہے، ان کو تحریری شکل میں لایا گیا۔ ہماری جماعت کے یہ بھی سعادت ہے، مولانا ابو زرارہ حافظ اللہ تعالی ہمارے ادھر موجود ہیں، ہماری جماعت کے بہت بڑے محقق ہیں، مصنف ہیں، دین کی خدمت کے لیے وقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ ان کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں نا، مسجد نبوی میں تقریباً 16 سال امام بخاری رحمہ اللہ تعالی 16 سال مسجد نبوی میں قیام کیا اور صحیح بخاری شریف لکھی۔ تو یہ صرف دھوکہ ہے کہ جی یہ بات قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں، لیکن سینہ بسینہ چل رہی ہے۔ بھائی جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے وہ کسی اور ذرائع سے حق آ ہی نہیں سکتا۔ حق قرآن اور سنت میں محفوظ ہے، بس قرآن اور حدیث میں محفوظ ہے، کوئی اور سورس حق کا نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ہے، عام عوام کو دھوکہ دیا ہوا ہے کہ جی بس یہ تو۔ پھر ایک اور چیز، فلاں بزرگ نے خواب دیکھا ہے، آگے بیان کر دیا تو یہ بھی کہا جی سینہ بسینہ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ خوابوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، دین پورا ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا عبادات مکمل ہو چکی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی اچھی چیزیں جو ہے نا وہ اضافہ کی جا سکتی ہیں، یہ بات تو واضح ہو گئی نا۔ کوئی یہ کہے نا جی یہ صرف سینہ بسینہ چل رہی ہے تو یہ دھوکہ ہے۔ یہ آپ یہ دلائل لے کر جائیں، قائل کریں لوگوں کو۔ جو سنت سے دور لوگ ہیں وہ اس طرح عام سادہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ قرآن تحریری شکل میں محفوظ ہے، حدیث اور سنت تحریری شکل میں محفوظ ہے، دونوں کا محافظ اللہ تعالیٰ خود ہے، لیکن ان کی تحریر کا جیسا انتظام اللہ نے کیا کسی اور تحریر کی حفاظت کا ہوا ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم جب صحابہ نے لکھا کس طرح لکھا ہے، کتنا اس کا اہتمام کیا۔ حدیث امام بخاری دیکھ لیں کس طرح لکھی ہے، کتنا اہتمام کیا ہے۔ پھر جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی حدیثیں بیان کی 3 لاکھ افراد ہیں جن کے حالات زندگی لکھے گئے کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیثیں بیان کرتے اور لکھتے ہیں۔ تو بہرحال بات دور نکل گئی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ لوگ سنت سے دور لے جانے کے لیے یہ دلیل دیتے ہیں کہ جی یہ تو بزرگوں سے سینہ بسینہ چل رہی ہے، قرآن حدیث میں ہے تو ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز جو ہے، ایک حدیث ہے اس کا مفہوم متعین نہیں ہوتا، اس میں غلطی لگتی ہے، پھر اس سے دلیل لیتے ہیں۔ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا اس کے لیے اس کے بدلے میں نیکی ہے، اور جو اس پر عمل کریں گے اس کی بھی نیکی ہے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے نا کچھ لوگ اس سے کہتے ہیں جی لو جی اچھا طریقہ، اب جو سی مرضی عبادت اضافہ کر دو، جو مرضی چیز اضافہ کر دو وہ اچھی ہے۔ اس کا پس منظر ہے، پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعاون کے لیے غالباً جیش اسرا کے موقع پر صحابہ کرام کو کہا تھا کہ اللہ کے نام پہ کچھ وقف کریں، چیزیں دیں۔ ایک صحابی مال لے کر آیا، دوسرے بھی دیکھا دیکھی شروع ہو گئے، تو یہ اس کے لیے ہے کہ کوئی اچھی روایت چل پڑے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 5 نمازیں فرض اب چھٹی بھی کر دے جی، یہ نہیں ہے۔ ایک نماز اللہ کے نبی نے بتائی نہیں، معراج کی رات کا تعین ہی نہیں ہے، اب معراج کی رات کا تعین کر کے اس کی فضیلت میں نماز اور حدیثیں بیان کرتا جائے اپنی طرف سے، جبکہ حدیث نہیں ہے، تو یہ تو اضافہ ہے دین میں۔ تو لہٰذا یہ سنت ہمارے لیے کافی ہے، ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے، بچنا ہے۔
تو یہ کہنا جی وہ ایک اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس میں اب جو سی مرضی عبادت نہیں، طریقے اچھے جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، ترکیوں میں عام مثال دیتا ہوں، ایک ٹوکری ہوتی تھی صدقے کی، اس طرح معاشرے میں کوئی اچھی، خود لوگ کچھ معاشرت میں اچھی چیزیں اپنے رہنے سہنے کے لیے، لوگوں کے تعاون کے لیے، اپنے معاشرے کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں، وہ مراد ہے۔ عبادات میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے اس سے۔ یہ کہنا کہ عبادات میں اضافہ کرے تو یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی چیز بڑھائے گا وہ مردود ہے۔ روز محشر جو ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی طرف سے دین میں اضافہ کیا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سے دور نکال دیں گے۔ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، کہ جس نے میرے بعد دین کو بدلا وہ دور چلا جائے، میرے قریب ہی نہ آئے۔ خلاصہ یہ ہے ہمیں ہر عمل میں دیکھنا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے تو کریں، سنتوں پر ہی عمل کر لیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کر لیں، یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ کوئی بھی عبادت ہے، کوئی بھی عمل ہے اور پھر دیکھیں اہل سنت، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت کے چاہنے والے ہیں، انہیں یہ کہنا پڑے بار بار کہ آپ ہر معاملے میں سنت کو فالو کریں۔ ہوا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا جی جو بھی اچھا کام ہے وہ بڑھا لیں، گنجائش ہے۔ اس طرح ایک بہت بڑا ہمارے ہاں اہل علم کا طبقہ ہے، ان کی یہ رائے ہے کوئی بھی اچھا کام ہے وہ بڑھا لیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کوئی بھی اچھا کام ایسا نہیں ہے جو ہمارے نبی نے بتا نہیں دیا، بس یہ اختلاف ہے۔ اب یہ اختلاف ختم نہیں ہو سکتا، ہمیں اپنے نبی کی سنت سے محبت ہے، ہر کام اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کرو۔ یہ کیسے ان کو یہ ہو گئی جسارت کہ یہ کہہ دیں اچھے کام ابھی ہیں تو بڑھاتے جائیں؟ ہر عبادت اللہ کے نبی نے بتا دی ہے، کوئی عبادت، کوئی نیا طریقہ گنجائش ہی نہیں ہے، اور نجات بھی اسی میں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، ہاں وہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔ پوچھا گیا من ابا، کوئی ہے جو انکار کرے؟ فرمایا ہاں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا کوئی نماز ہے، کوئی وظیفہ ہے، کوئی بھی عمل ہے، دیکھیں اس کے اوپر مہر محمدی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے اللہ کے نبی روکیں رک جاؤ۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث کے ساتھ چمٹے رہنا چاہیے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا بھی ہے جب تک تم چمٹے رہو گے گمراہی سے بچے رہو گے۔ یہ قرآن اور سنت کی برکات ہیں، یہ سارے دھوکے ہیں، بچ جائیں ان سے، کہ یہ کوئی ہو سکتا ہے خیر ہو اور اللہ کے قرآن میں نہ ہو، میرے نبی کے فرمان میں نہ ہو۔ یہ مسلمان کیسے یہ بات کر دے؟ ایک تعجب والی بات ہے۔ ہر خیر قرآن اور سنت میں ہے، سراپا خیر ہے، اس سے باہر کہیں خیر نہیں، انہی میں خیر ہے۔ لہٰذا یہ کہنا جی یہ تو قرآن میں بات نہیں، سنت میں نہیں، سینہ بسینہ چل رہی ہے یا فلاں کا خواب ہے لہٰذا اس کو اپنا، ہم نہیں اپناتے، اس کی یہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی ہے۔ کوئی اچھا عمل سمجھ کے اضافہ نہیں کرنا، ہر اچھا عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، ہمارے لیے سنت کافی ہے، اسی کی برکات ہیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو کام جیسے میرے نبی نے کیا ویسے کریں، نہ اس کو بڑھائیں نہ گھٹائیں۔ کیوں ادھر ہم جو کوئی بڑا آدمی کسی کو کام کہے نا، اب تھوڑی کمی بیشی تو کریں، کیا اس کا غصہ ہوتا ہے؟ تو بڑے تو ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔
سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سب سے بڑی بات ہے، اس کو من و عن بغیر کمی بیشی کیے جیسے ہے ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حقیقی محب سنت بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔